کیا مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہی ایک جملہ سیکولرزم کی بنیاد ہے۔ اور اگر ذاتی معاملے والی بات مان بھی لی جائے تو کیا یہ سوچ ذہن میں نہیں آتی کہ پھر ہمارے بزرگان دین آج تک دین اسلام کی تبلیغ کیوں کرتے رہے؟ اپنے اعمال و اخلاق سے دوسروں کو یہ کیوں بتاتے رہے کہ اسلام ہی سب سے بہترین دین ہے؟ اور انہیں دائرہ اسلام میں داخلے کی دعوت کیوں دیتے رہے؟ انہیں ان کے حال پر کیوں نہ چھوڑا کہ مذہب تو ان کا ذاتی معاملہ تھا؟ اللہ رب العزت نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں انسانوں کو سچے مذہب کی طرف بلانے کے لیے بھیجے، کیونکہ اللہ کے نزدیک مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اب والی صورتحال میں تو بس بندہ پیدا ہوا، جوان ہو گیا، اب اس کی جو مرضی میں آئے کرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مذہب تو اس کا ذاتی معاملہ ہے اور اس نے اپنی قبر میں جانا ہے اور خود اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک طائف کی وادی میں اس لیے لہو لہان کیا گیا کہ وہ ایک سچے دین کی طرف بلاتے تھے، ورنہ ان پر تو نبی اور رسول ہونے کی وحی اتر چکی تھی۔ ذاتی معاملہ ہوتا تو اسی پر اکتفا کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اگر مذہب ذاتی معاملہ ہوتا تو دین اسلام آج صرف پیغمبران کرام کے خاندانوں تک محدود ہوتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا پورا مال دین اسلام کو پھیلانے میں وقف نہ کرتے، کیونکہ وہ تو اسلام قبول کر چکے تھے۔ کوئی اور کرتا نہ کرتا، انہیں اس سے کوئی غرض نہ ہوتی اگر مذہب ان کا ذاتی معاملہ ہوتا۔ لیکن ہاں، مذہبی معاملات کو کسی پر مسلط کرنا، ٹھونسنا یا کسی پر زبردستی لاگو کروانا بھی اسلامی تعلیمات کے مکمل منافی اور ایک الگ موضوع بحث ہے جو یہاں زیر بحث نہیں۔ آپ لوگ خدارہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہی ایک جملہ دراصل ہماری ذہن سازی اور برین واشنگ کر رہا ہے۔ اسی کے ذریعے ہماری نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ مذہب انسان کا ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے، وہ اسے جس حد تک چاہے اختیار کریں، باقی اس کی مرضی ہے۔ اور پھر خیر سے ہم لوگ میڈیا ایڈکٹڈ بھی ہیں، جہاں بڑے بڑے ناموں والے یہ جدید مغرب زدہ لوگ ہمیں رغبت دلاتے اور چاہتے ہیں کہ مغرب میں عیسائیت کی جدید شکل کی طرح دین اسلام سے ہمارا اجتماعی و حقیقی رشتہ اس طرح منقطع ہو جائے کہ یہ صرف ہمارے نجی یا ذاتی معاملات تک ہی محدود رہے۔ ذرا سوچئے، کبھی پرنٹ، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا پر انہی بڑے ناموں نے جن کے پیچھے ہم پاگل ہوئے پھرتے ہیں، کبھی ایسا بھی کچھ کہا جس سے ہم مذہب سے قریب ہونے لگیں؟ نہیں کہا نا، کہیں گے بھی نہیں، اور اسی میں وہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اور آپ بھی یہ نہ کہیں؟ ہم کسی بھی قادیانی کو پاکستان میں کوئی سرکاری یا اہم عہدہ دینے کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ جبکہ مذہب تو اس انسان کا بھی ذاتی معاملہ ہے، اور اگر مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ بن گیا تو ذرا بتائیے کہ پھر ریاست کا مذہب کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا؟ کل کو آپ کے مسلمان بچے کسی ہندو، پارسی، قادیانی یا کسی بھی دوسرے مذہب کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کرنا چاہیں تو آپ اسے کہیں گے نا کہ ایسا کرنا ہمارے مذہب میں منع ہے؟ اور جواب میں وہ آپ کا ہی جملہ مذہب تو میرا ذاتی معاملہ ہے کہہ دے تو؟ اور پھر کیا یہ بھی سمجھا جائے کہ پاکستان جیسے اسلامی معاشرے میں ہم جنس پرستی کے معاملات بھی آپ کے نزدیک بالکل قابل مذمت نہیں ہیں، کیونکہ ان کی اپنی زندگی ہے اور ان کا مذہب ان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ جو چاہیں کریں؟ آپ پلیز اس جملے کے اثرات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس طرح کہنا اور سوچنا بحیثیت مسلمان ہمارے معاشرے کے لیے کیا قیامت خیز تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اور خدارہ مذہب کو لادین افراد کی طرح کسی بھی انسان کا ذاتی معاملہ نہ کہا کریں۔ کوئی برا کہے تو کہیں کہ اس نے برا کیا ہے، اور خاص طور پر آج کل کے ڈیجیٹل دور میں جب کہ ہماری نوجوان نسل گلیمر کو دنیا کے ان افراد کو اندھا دھن فالو کرتی ہے، تو ان کی سر عام کی گئی کسی بھی غلط حرکت کی مذمت بھی ہمیں کھلے عام ہی کرنی پڑے گی، تاکہ ان کے فالوورز تک یہ مذمت پہنچے اور وہ جان سکیں کہ ان کے ہیرو کا یہ عمل غلط ہے۔ اور اس نشاندہی کی ضرورت بھی اس لیے ہے کہ مذہب کو ذاتی معاملہ کہنے یا سمجھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ قرآن پاک میں ارشاد کیا گیا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ مذہب ذاتی معاملہ ہوتا تو ہمیں اسلامی عقائد و شعائر کا پابند نہ کیا جاتا، پھر تو ہم بھی وہ سب کچھ کرتے جو ہمارا دل چاہتا۔ لیکن یہ بات آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ ہم وہ سب نہیں کر سکتے جو ہمارا دل چاہتا ہے،
کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور خود کو اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ کی خواہش کے مطابق ایسے معاملات پر کچھ لکھا اور بولا نہ جائے تو پھر 7ویں جماعت میں پڑھے گئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے سبق کا کیا کریں؟ لکھنے کو تو مزید بہت کچھ ہے، لیکن مختصراً کوشش کی ہے کہ اللہ کی مدد سے ان بھولے لوگوں کو سمجھا سکوں کہ مذہب کسی طور بھی ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ لہٰذا جلد از جلد اس زہریلے جملے کا استعمال ترک کر دیجیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو کنفیوز مسلمان بننے سے بچا لیجیے۔ اگر تو میرے الفاظ آپ کے کام آئے تو الحمدللہ، نہیں آئے تو پھر مفتی کبھی نے بھی کڑی پجابن نچے انگریزی بیٹ تھے پر ٹوپی اتار کر رقص کیا ہے اور اپنے اس عمل کو نوجوان غیر مسلم لڑکیوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا جو وسیلہ قرار دیا ہے، تو ان کے ساتھ اس عمل کا بھی کھل کے ساتھ دیجیے، کیونکہ آپ کے نزدیک مذہب ان کا ذاتی معاملہ ہے اور انہوں نے بھی اپنی قبر میں جا کر اپنے اعمال کے جوابات خود ہی دینے ہیں۔ شکریہ۔